الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات سے اللہ پاک شرک کی تردید اور توحید کو اللہ نے مثالوں سے ثابت فرمایا۔ سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنی قدرت کو طرح طرح سے توحید کو سمجھایا۔ خدا نے اپنی قدرت کا، اپنے علم کا نمونہ بیان فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا میرا علم جاننا چاہتے ہو تو دیکھو ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ نطفے کی شکل میں ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، یا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، اس کی عمر کیا ہے، ابھی نطفے کی شکل میں ہے۔ اللہ جانتے ہیں دنیا میں اس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے بیان فرمائے کہ دیکھو رات اور دن کا آنا جانا، رات کا تاریک ہونا، دن کا اجالے کا ہونا، گرمی سردی کا ہونا، اسی طرح ہوا پانی کا ہونا، پھر پانی کا کہیں میٹھا اور کہیں نمکین ہونا، یہ تمام کے تمام اللہ کے قدرت کے نمونے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ پاک توحید الہی سے انکار کرنے والوں کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں اور اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے انکار سے اللہ کا کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں ہے، بلکہ نقصان تو اس کا ہے جو محتاج ہے، اور محتاج ظاہر سی بات ہے انسان ہے۔ تو آج کی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا، پہلے تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کو نہ توحید کی ضرورت ہے کہ تم اگر اللہ کے لیے توحید اختیار کرو گے تو اللہ کو توحید کی ضرورت ہے، یا اگر تمام لوگ مل کر شرک اختیار کر جائیں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی ہے، بلکہ نقصان انسان کا ہے۔ کیونکہ محتاج اللہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو
میں محتاج نہیں ہوں تمہارا، تم محتاج ہو میرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا، پانی، روشنی اور پھر صحت، تندرستی اور نہ جانے اللہ کی کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ذرہ برابر اللہ ان میں کمی کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پورا نہیں کر سکتی۔ آپ سانس لینے کے نظام کو دیکھ لیں، ہوا کے نظام کو دیکھ لیں، اور پھر دنیا کے نظام کے اندر اگر آپ غور کریں تو کہیں اللہ پاک ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ ہاں، ہم ضرور ایک سانس لینے کے بعد دوسری سانس لینے کے لیے اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ یہاں اللہ نے اپنا بے نیاز ہونا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اے انسان تجھے ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کو خدا نہ مانیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بادشاہت نہ چلے گی۔ ہم اطاعت کریں نہ کریں، اللہ کی بادشاہت قائم ہے، اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنا ضرور نقصان کر بیٹھیں گے اللہ کو ناراض کر کے۔ تو اللہ نے جو توحید کو بیان فرمایا پچھلی آیات میں، آج کی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نہ مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو تمہارے کفر و شرک کی سزا کے بدلے تم کو فنا کر دیں اور ایک نئی مخلوق کو وجود میں لے آئیں جو ایسی ہو کہ وہ ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور ہر وقت فرما برداری میں لگی رہے۔ اللہ نئی مخلوق کو آباد کرنے پر قادر ہیں، لہذا شرک کی نحوست کی وجہ سے نہ تو اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا، اور اگر ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگ جائے تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ وراء الورا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں بے نیاز ہوں اور محتاج انسان ہیں۔ یہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے یا اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، نہ ماننے کی وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف ہوا کرتی تھی، آپ کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکار اور جھٹلانے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، ان کو ایک دن سزا ضرور ملے گی۔ اور اسی طرح اللہ نے ایک مضمون اور ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے آپس میں کہ دیکھو یہ نیا دین لے کر آ رہے ہیں، تم ان کو نہ مانو، یعنی مسلمانوں سے کہتے تھے مت مانو، اور کہتے تھے کہ اگر تمہیں کچھ عذاب یا سزا ہوگی تو ہم قیامت کے دن تمہارے عذاب کو اپنی گردن پہ لے لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، قریبی رشتہ دار بھی منہ موڑ لیں گے، پیٹھ پھیر لیں گے، سب کو نفسا نفسی پڑی ہوگی، اپنی جان کی پڑی ہوگی، بیڑا اسی کا پار ہوگا جس پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے آج کی پڑھی جانے والی تیسری آیت کے اندر بیان فرمایا۔ پہلی آیت اور دوسری آیت کا مضمون یہ ہے کہ دیکھو اگر تم توحید اختیار کرو گے تو فائدہ انسان کا ہے، اللہ کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، انسان محتاج ہے۔ جب انسان محتاج ہے تو اطاعت و فرما برداری سے انسان ہی کا فائدہ ہوگا۔ اس مضمون کو اللہ نے شروع آیتوں میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ
واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ پاک بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہر تعریف کا اللہ بذات خود مستحق ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ کی تعریف کریں گے تو تعریف ہوگی، اللہ ہماری تعریفوں سے بے نیاز ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ کی ذات خود قابل تعریف ہے۔ یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام یعنی نئی مخلوق کا لانا اور فرما بردار بنا دینا سب کو، یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ قیامت کے دن آپ کسی کی سزا خود بھگت لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جس کسی پر بڑا بوجھ لدا ہوا ہو، وہ اگر کسی اور کو اس کو اٹھانے کی دعوت دے گا تو اس میں سے بھی کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، چاہے وہ جسے بوجھ اٹھانے کی دعوت دی گئی ہے کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ سب کو قیامت کے دن اپنا اپنا گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی، کوئی دوسرا بھگتنے کے لیے نہیں آئے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکى فانما يتزکى لنفسه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ آیت کے اس جملے میں اللہ پاک اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اگر یہ بات آپ کی نہیں مانتے تو آپ تسلی رکھیں، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ فرمایا اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے پروردگار کو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوں، اور جنہوں نے نماز قائم کی ہو، اور جو شخص پاک ہوتا ہو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی پاک ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو اے نبی نہ آپ کا نقصان ہے نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے، اور جو کوئی آپ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور آخر کار سب کو ہی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم